اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس۔ قرآن پاک میں ہمیں کئی مقامات پر یہ ملتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں پر ایمان والوں کو خطاب ہوتا ہے۔ جہاں رب کائنات یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، وہاں کائنات عالم میں بسنے والے تمام لوگوں سے خطاب ہوتا ہے۔ وہ مومن بھی ہوتے ہیں، وہ مشرک بھی ہوتے ہیں، وہ یہودی بھی ہوتے ہیں، نصرانی بھی ہوتے ہیں، مجوسی بھی ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان سے رب کائنات خطاب فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی تم عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، اس خالق کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو جس نے پیدا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کرنے سے بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اعلیٰ بن جاتا ہے، عرفہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا رب کائنات نے ذکر فرمایا، تاکہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہو، اور نافرمانی اور بغاوت سے بندہ مومن جو ہے وہ بچ جائے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ طریقہ ہے عبادت اور اطاعت الہی۔ عبادت جو ہے اس کے ذریعہ سے بندے کو تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور اطاعت الہی کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، تمام کے تمام انسانوں سے رب کائنات نے خطاب فرمایا۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے، اور اپنے مقام کو سمجھے کہ رب کائنات نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کی تخلیق اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے، اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سبھی عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے بھی ہیں، لیکن عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ اپنے خالق کو اپنا معبود حقیقی سمجھ کر اس کی بندگی کرنا، اس کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہی عبادت کہلاتا ہے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ عبادت کی کئی اقسام ہیں۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں۔ ایمان لانا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ جب ایمان ہی نہیں تو پھر ساری کی ساری عبادتیں ہیچ ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں۔ عبادت تبھی قبول ہوتی ہے، نماز تبھی قبول ہوگی، روزہ تبھی قبول ہوگا جب ایمان سلامت ہوگا۔ اگر ایمان ہی نہ رہے تو پھر یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں۔ کافروں کو یہاں خطاب کیوں کیا گیا؟ ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ عبادت کریں، لیکن یا ایھا الناس کہہ کر کافروں کو، مشرکین جو ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ان کو مخاطب کیوں کیا گیا؟ ان کو یہی پیغام دیا گیا کہ تمہارے لیے عبادت یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تم تسلیم کرو، اور جو ایمان والے ہیں انہیں کہا گیا کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرو۔
لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دوسروں سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، دوسروں سے الگ ہوتا ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اگر ریاکاری کے لیے وہی عبادت ہو تو پھر وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس میں نیت یہ ہونی چاہیے خالص اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، رہنے کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ ہی لائق عبادت ہے کہ اس نے حضرت انسان کے لیے، اس کے فائدے کے لیے کیا کچھ بنا دیا، اور انسان سے ایک ہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اور پھر اس کی جزائیں کتنی ہیں کہ انعام و اکرام سے نوازا، اور پھر اتنے بڑے اسے انعام عطا فرمائے کہ اس کے لیے رہنے کو جگہ بھی بنا دی، بچھونا بھی بنا دیا، اور اس کے لیے چھت بھی بنا دی کہ بغیر چھت کے وہ نہ رہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور نکالا اس سے، زمین سے یا اس کے ذریعہ سے، پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، وہ پاک ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس سے پہلے جو آیت مبارکہ گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے بندہ مومن پر کی ہیں، حضرت انسان پر کی ہیں، کہ مخلوق کو عدم سے وجود کی طرف لانا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، حضرت انسان کا وجود ہی نہیں تھا، تو پروردگار اپنے بندے کو مٹی سے پیدا فرماتا ہے، اور اسے عدم سے، یعنی وہ ہے ہی کچھ نہیں، اسے وجود بخشتا ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے حضرت انسان کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود بخشا۔ دوسری بات، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، مسکن بنایا، بچھونا بنایا کہ حضرت انسان وہاں پر زندگی بسر کر سکے۔ آسمان اور زمین سے مخلوق کے لیے رزق کو مہیا کیا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر حضرت انسان کے لیے آسمان سے بارش اتارنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور زمین سے نباتات کا اگانا حضرت انسان کے فائدے کے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ انسان دوسروں کا تابع فرمان رہے، اپنے رب کی نافرمانی کرے، انسان دوسروں سے ڈرے، اپنے رب سے نہ ڈرے، یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے ڈر نہیں رہا، جس سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا اس سے ڈر رہا ہے، جس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، جس کی حمد بیان کرنی چاہیے تھی اس کی حمد بیان نہیں کر رہا، جس کی حمد بیان نہیں کرنا چاہیے تھی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ یہ انسان کی ناشکری ہے۔ ہمیں ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے وجود پہ غور و فکر کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ کتنی ایسی عظیم نعمتیں ہیں، اگر وہ ہم دنیا میں مال و زر لگا کر بھی خریدنا چاہیں تو وہ نہیں خرید سکتے ہیں۔ اللہ نے وہ ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں، زندگی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے،
کھانے پینے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اور جس انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی اس کو پتہ ہوتا ہے ان کی قدر و منزلت کا۔ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہر لمحے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آکسیجن ہم لیتے ہیں یہ کتنی مہنگی ہوتی ہے، لوگ جا کر اس کو پیسوں سے خرید کر لیتے ہیں، پھر اس کے پیسے ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو آکسیجن عطا فرماتا ہے، انسان تو اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ہم پر اربوں خربوں بے انتہا انعام و اکرامات ہیں جن کا ہم شکریہ تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، نماز کو کبھی ترک نہ کریں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ سستی آئے، کاہلی آئے، شیطان سستی دلائے، پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں آ کر سر بسجود ہو جائے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور ناشکرا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جو حضرت انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پہلے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا سیکھنا چاہیے، پھر اللہ کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان انعام و اکرامات کو ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ کتنے بڑے احسانات ہیں، کتنے بڑے انعام و اکرامات ہیں، ہر لمحے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔